TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو G7 رہنماؤں کے سالانہ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے اٹلی جا رہے ہیں، جس میں 2 بڑے جغرافیائی سیاسی تنازعات کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو G7 رہنماؤں کے سالانہ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے اٹلی جا رہے ہیں، جس میں 2 بڑے جغرافیائی سیاسی تنازعات کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ 3 روزہ سربراہی اجلاس جمعرات کو اٹلی کے شہر اپولیا میں شروع ہو رہا ہے، جہاں 7 دولت مند جمہوری ممالک کے رہنما روس، یوکرین اور اسرائیل حماس جنگوں، توانائی کی منتقلی، مصنوعی ذہانت، ہجرت اور افریقہ کے ساتھ تعاون پر بات چیت کریں گے۔ ٹروڈو کینیڈا واپس آنے سے قبل ہفتے اور اتوار کو سوئٹزرلینڈ میں یوکرین پیس سمٹ میں بھی شرکت کرنے والے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی طور پر بڑا، باہم جڑا ہوا، پیچیدہ اور مطالبہ کرنے والا ایجنڈا ہے۔ G7 ممالک کے رہنما کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی اور جاپان مشترکہ اہداف پر تعاون کرنے کے لیے سالانہ ملاقات کرتے ہیں۔ سربراہی اجلاس میں کینیڈا کی اولین ترجیحات میں صاف توانائی کی منتقلی، غلط معلومات اور غیر ملکی مداخلت کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت بھی شامل ہوگی۔ ٹروڈو کی دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ کینیڈا اگلے سال G7 سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے والا ہے۔ کینیڈین اوسط سے زائد درجہ حرارت کے ایک اور موسم گرما کے لیے تیار ہو جائیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین اوسط سے زیادہ درجہ حرارت کے ایک اور موسم گرما کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کینیڈا کا پیغام ہے، جو اس کی گرمیوں کی موسمی پیشن گوئی میں پیش کیا گیا۔ منگل کو ایک نیوز کانفرنس میں انوائرمنٹ کینیڈا کے ساتھ ایک قومی انتباہ کی تیاری کے ماہر موسمیات جینیفر اسمتھ نے کہا کہ ملک کے بیشتر حصے اس موسم گرما میں اوسط سے زیادہ درجہ حرارت کی توقع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا گرمیوں کے موسم میں معمول سے زیادہ اوسط درجہ حرارت کا زیادہ امکان ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا ہے کہ درجہ حرارت معمول سے کتنا زیادہ رہنے کی توقع ہے، اور نہ ہی یہ درجہ حرارت کتنا مسلسل ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم موسم گرما کے معمول کے اتار چڑھاؤ کی توقع کر سکتے ہیں۔ روزانہ موسم مختلف ہوگا۔ گرمی کی لہروں، ٹھنڈ کے اسپیلز اور موسم گرما کے موسم میں آنے والے تمام اتار چڑھاؤ کی توقع کریں۔ مندرجہ بالا اوسط درجہ حرارت میں زیادہ سر شمال میں، نیچے شمالی سیسکیچوان اور مینیٹوبا تک، اور پھر جنوبی اونٹاریو اور مشرق کی طرف کیوبیک اور بحر اوقیانوس کے صوبوں تک پھیلے گا۔ ساحلی برٹش کولمبیا ملک کا واحد حصہ جس کے معمول کے قریب یا اوسط سے کم ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی حکومت کے مجوزہ کیپٹل گینز کی شمولیت کی شرح میں اضافے کی مخالفت کرے گی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی حکومت کے مجوزہ کیپٹل گینز کی شمولیت کی شرح میں اضافے کی مخالفت کرے گی۔ ایک ٹیکس میں اضافہ جس سے نئے ریونیو میں تقریباً $19 بلین کا اضافہ متوقع ہے۔ بجٹ پیش کیے جانے کے ہفتوں بعد پالیور نے آخرکار اپنا موقف ظاہر کیا، جب وہ ہاؤس آف کامنز میں کھڑے ہو کر لبرلز کے منصوبے اور ان کے نام نہاد اعلیٰ ٹیکس ایجنڈے کو ناکام بنا دیا۔ پالیور کی ٹیم نے لیڈر کی طرف سے بیان کردہ 15 منٹ کی سوشل میڈیا ویڈیو بھی جاری کی، جس میں بتایا گیا کہ پارٹی ایسی پالیسی کے خلاف کیوں موقف اختیار کر رہی ہے جو غیر متناسب طور پر امیر لوگوں اور بڑی کارپوریشنوں کو متاثر کرتی ہے۔ پیئر پالیور کا کہنا تھا کہ کاروبار، نوکریاں، ڈاکٹرز اور خوراک کی پیداوار کینیڈا چھوڑ دیں گے۔ حکومت نے کارپوریشنوں اور ٹرسٹوں کے ذریعے حاصل ہونے والے تمام سرمایہ منافع پر سالانہ 2.5 لاکھ سے زیادہ کیپٹل گین پر کیپٹل گینز کی شمولیت کی شرح کو نصف سے بڑھا کر 2/3 کرنے کے لیے قانون سازی کی ہے۔ پالیور نے کہا کہ پالیسی کے نقصان دہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹیکس میں اضافے سے ملک میں فیملی ڈاکٹرز کی کمی مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ اس سے معالج کے ریٹائرمنٹ کی بچت پر زیادہ ٹیکس لگے گا۔ ممکنہ طور پر ان ڈاکٹروں کو اب ریٹائر ہونے یا بیرون ملک اپنے پریکٹس منتقل کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ کینیڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے شمولیت کی شرح میں اضافے کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس میں اضافہ ایسے ملک میں بنیادی دیکھ بھال کو مزید خراب کر دے گا جہاں 6.5 ملین افراد کو پہلے ہی فیملی ڈاکٹر یا نرس پریکٹیشنر تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ ملازمت کو مارنے والا ٹروڈو ٹیکس ہمارے ملک سے اربوں ڈالر کی مشینیں، ٹیکنالوجی، کاروبار اور تنخواہوں کو باہر لے جائے گا۔ پالیور نے کہا وہ حکومت بنانے کے 60 دنوں کے اندر ٹیکس ریفارم ٹاسک فورس کا آغاز کریں گے۔ وہ منتخب ہونے کی صورت میں کیپٹل گین ٹیکس کو ختم کر دے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو اسلحہ خریدتے وقت جھوٹ بولنے کے الزام میں مجرم قرار دے دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو اسلحہ خریدتے وقت جھوٹ بولنے کے الزام میں مجرم قرار دے دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 54 سالہ ہنٹر بائیڈن کے خلاف نشے کی حالت میں اسلحہ خریدنے اور غلط بیانی کے الزامات ہیں، جس پر واشنگٹن کی عدالت نے ہنٹر بائیڈن کے خلاف تینوں الزامات کو درست قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہنٹر بائیڈن نے 2018 میں ایک ہینڈ گن خریدی تھی۔ انہوں نے گن کی خریداری کے وقت حلف نامہ دیا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں گن کی خریداری نہیں کر رہے ہیں۔ جیوری کی جانب سے فیصلہ سنانے کے چند منٹ بعد خاتون اول جل بائیڈن کورٹ ہاؤس پہنچی اور جب فیصلہ پڑھا گیا تو وہ کمرہ عدالت میں نہیں تھیں۔ ہنٹر بائیڈن خاتون اول اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر عدالت سے نکل گئے۔ ڈیلاویئر کے شہر ویلنگٹن کی ایک جیوری نے یہ فیصلہ جاری کرتے ہوئے وہ امریکی تاریخ میں عہدے پر موجودہ امریکی صدر کے پہلے بچے ہیں جنہیں کسی جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔ ہنٹر بائیڈن کے خلاف یہ فیصلہ ڈیلاویئر کے 12 ججز پر مشتمل ایک پینل نے تقریباً 3 گھنٹے کی بحث کے بعد دیا۔ ویلنگٹن کی عدالت نے امریکی صدر کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف 2018 میں نشے کی حالت میں اسلحہ خریدنے اور اس سے متعلق غلط بیانی کرنے کے تینوں الزامات کو درست قرار دیا۔ عدالت نے ہنٹر بائیڈن کو سزا سنانے کے لیے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، تاہم ہنٹر بائیڈن کو مقدمے میں 25 برس قید اور $7.5 لاکھ جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عدالتی فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا وہ عدالتی کارروائی کا احترام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا بیٹا فیصلے کے خلاف اپیل میں جائے گا۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں حملہ کر کے حزب اللہ کے سینئر فیلڈ کمانڈر سمیت 4 افراد کو شہید کر دیا۔ مزید جاننے دیں اس رپورٹ میں۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں حملہ کر کے حزب اللہ کے سینئر فلیٹ کمانڈر سمیت 4 افراد کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے گاؤں جویا میں حملہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والا طالب عبداللہ حزب اللہ کا سینئر رہنما تھا، جس نے 8 ماہ سے اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھے ہوئے تھے۔ واضح رہے گزشتہ سال اکتوبر سے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ کے ساتھ لبنان پر بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 2006 میں ہونے والی جنگ کے بعد سے ان کے درمیان سب سے سنگین لڑائی ہے، جس میں اب تک حزب اللہ کے کمانڈر سمیت 300 جنگجو شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیلی فوجی اہداف کو میزائلوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حماس اور اسلامی جہاد کے مشترکہ وفد نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات میں امریکی روڈ میپ کو تسلیم کرنے کے لیے اپنی شرائط تحریری طور پر پیش کر دیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں مستقل جنگ بندی، فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور تباہ حال انفراسٹرکچر کی تعمیر نو پر مشتمل روڈ میپ 31 مئی کو پیش کیا تھا، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مثبت رد عمل دیا تھا۔ تاہم حماس کی جانب سے باضابطہ طور پر کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔ تاہم اب حماس اور اسلامی جہاد نے اپنا جواب قطری وزیر اعظم کو دے دیا، جس کی تصدیق ثالثوں مصر، قطر اور امریکہ نے بھی کر دی۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی شہید کر دیے گئے، جس کے بعد سے اسرائیلی بربریت کا نشانہ بننے والے شہید فلسطینیوں کی تعداد 37,000 تک پہنچ گئی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔